صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان کے علاقے سرڈکئی میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی سپانسر دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی واقعے پر برہم، کہا معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم، جواب سخت ہوگا، بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں بڑا چیلنج ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا امید ہے افغان حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ بھارت نے دنیا بھر میں دہشت گردی اور قتل عام کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایس سی او کی سائیڈ لائنز پر بھارت سے کسی ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹس پر حملے کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا بھارت نے شکست کے بعد پروکسیز کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں پنجابیوں کو ہدف بنا کر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو روک سکتے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو we will treat it as an act of war. How can we give up ایک بوند بھی اس پانی سے؟ بولے نا پلوامہ میں کیا ہوا تھا 2019 میں، پاکستان کو بلیم کیا گیا کہ یہ سب پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو بلڈ نہیں ہونے دیا اور ہم انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار۔ اپنے حصے کی ایک بوند بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ ہندوستان کی جانب سے پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پھر واضح کر دیا۔ ملائیشیا میں تقریب سے خطاب کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ پہلگام واقعے پر بھارت نے بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان کے بہادر اور باصلاحیت پائلٹس نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن میں سے 4 رافیل تھے، جن کے بارے مودی 2019 میں کہتے تھے کہ رافیل ہوتا تو نتیجہ اور ہوتا۔ ہمارا میزائل پروگرام پاکستان کے لیے ڈھال بن گیا ہے۔ کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کابل جا کر چائے پینا اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنا پاکستان کو مہنگا پڑا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ملائیشین وزیر اعظم کو نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ، نائب وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان اور ملائیشیا کے مابین مضبوط دو طرفہ تعلقات کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے آسیان فورم کی صدارت پر بھی ملائیشیا حکومت کو سراہا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اکتوبر میں متوقع دورہ ملائیشیا کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران خطے کی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان برطانیہ شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کمبوڈیا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ دونوں جانب سے سرمایہ کاری، تجارت، ثقافت اور باہمی روابط میں فروغ کا اعادہ۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کر دی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ اداکارہ کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ لاش گلنے سڑنے کے آخری مراحل میں تھی۔ حمیرہ کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات نہیں ملے۔ ہڈیوں میں کوئی فریکچر یا چوٹ نہیں پائی گئی۔ بالوں اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیے گئے۔ اداکارہ کے چچا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حمیرہ اصغر شوبز میں کام کرنا چاہتی تھی، والدین خوش نہیں تھے، ہم نہیں جانتے تھے حمیرہ کراچی میں کہاں رہتی تھی۔ حمیرہ کا فون بند ہونے کے باعث رابطہ نہیں کر سکے۔ سانحہ لیاری عدالت نے 9 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے گرفتار 9 ملزمان کو کراچی کے مقامی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے پولیس سے ملزمان سے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان میں عمارت کا مالک، SBCA آفیسر، 5 ڈائریکٹر، 2 ڈپٹی ڈائریکٹر اور 1 انسپکٹر شامل۔ دوسری طرف کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف ایکشن جاری۔
कराची जनूबी में 6 मंजिला इमारत को खाली करवाना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक इमारत को खाली करवाने में रुकावट बनने पर 4 अफराद ज़ेर हिरासत, गैस और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, ज़ाहिर शाह शरीक हुए। मुलाकात में अकरम खान दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद, जाहिद दुरानी ने भी शिरकत की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश है KP में सेनेट इंतखाबात में 5 सीटें निकालें। जब नंबर्स पूरे होंगे तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता, बातचीत कभी बंद नहीं की। मुल्क भर में मौजूद शुगर माफिया ने हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपये की सतह पर पहुँच गई। जुड़वा शहरों समेत मुल्क के दीगर शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये के हिस्से को छूने को तैयार है। चीनी की कीमत बढ़ने पर शहरी सरापा एहतजाज। गवर्नमेंट को कहते थे चीनी जोर, अब इन्होंने क्या किया है? हुकूमत अक्सर कहती है कि चीनी जो सी है पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर उसको जनाब दोबारा मंगाया जाता है यहाँ। तो हमारे हुक्मरान जो है इनकी अपनी शुगर मिले हैं, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, अपनी मर्जी से ब्लैक करते हैं। आए रोज हुकूमत कोई ना कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है आवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए। इन्होंने खुद को नवाजना है, गरीब आवाम का किसी ने कोई ख्याल नहीं करना, गरीब आवाम तड़पती रहे। आइंदा जो सीज़न आ रहा है गन्ने का, उसको सस्ता खरीदने के लिए दोबारा फिर बाहर से चीनी मंगवाने के प्रोग्राम बन रहे हैं। किसानों को लूट लेते हैं, बाद में फिर कभी चीनी भेज देते हैं, कभी मंगवा लेते हैं। चेयरमैन किसान बचाओ तहरीक चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है, चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी शुगर मिल्स मालिकान की कारस्तानी है। ये ड्रामा इस साल गन्ने को सस्ता खरीदने के लिए रचाया जा रहा है। हुकूमत माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है, किसानों का किसी को ख्याल नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए मुआहिदा कर लिया। मॉस्को में पाक रूस मुआहिदा, पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि 1971 में सोवियत ताउन से कायम स्टील मिल्स एक बार फिर रूस के ताउन से बहाल होगी। फरसुदा निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं, 7 दहाइयों से इस निज़ाम से मुल्क चलाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की अवलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी। सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकोनॉमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट, हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है। थर का जो कोयला है उसमें इतनी पोटेंशियल है, सऊदी अरब और कुवैत के सारे एनर्जी रिजर्व्स को मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा। थर ने बिजली पैदा की, इलाके की मईशत को बदल दिया। ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को भी बदल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हम वाफर बिजली पैदा करते हैं फिर भी हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम बड़ी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है। नासिर शाह की शर्जील मेमन की तारीफ, कहा वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबे पर ज़बरदस्त काम किया। सिंध प्रोविंस वाहिद प्रोविंस है जहाँ पे EV बसेस जो हैं उनको शुरू किया गया पहली दफ़ा, और उनको भी मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। फिर EV बाइक्स हैं, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं शर्जील साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है ख़ास तौर पर बसेस के लिहाज से। हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी का ताजिरों से खिताब,
کہا مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ BISP کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی اضافہ 0.95% بڑھ گئی۔ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح -1.23% ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی سے متعلق تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ مہنگی، صرف 6 کی قیمتیں کم ہوئیں، 26 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے اکثریتی ارکان نے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی رائے دی۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر سے گفتگو میں کہا، اسمبلی سے باہر رہ کر عوام اور جماعت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ دونوں طرف سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن ارکان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا سیشن ہونے کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم نے اتفاق کیا ہے کہ بات چیت جاری رکھ کر معاملے کو حل کریں گے۔ سپریم کورٹ کا پینشن کیس میں PTCL ملازمین کے حق میں فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے کے مطابق PTCL کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار۔ ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری الزمہ نہیں کرتے۔ PTCL پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرے۔ پینشن پر نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے۔ VSS لینے والوں پر PTCL ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے اور عدالت طلب کرنے کا عندیہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، اگر وفاقی حکومت کی رپورٹ میری عدالت میں پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا۔ کیوں نہ وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت صرف وفاقی کابینہ ہی نہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے 2 صحافیوں کے YouTube چینلز بندش کا حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان اور اسد طور کے YouTube چینلز بند کرنے کا حکم معطل کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے 27 صحافیوں کے YouTube چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔